السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کے عظیم شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ایک ایسی شخصیت جن کا نام سنتے ہی انصاف، بہادری اور حق یاد آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے اور ایک دن غصے میں آ کر انہوں نے ارادہ کیا نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کو دیکھو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ غصے میں آ کر انہوں نے سختی کی، لیکن جب قرآن کی آیت سنی تو دل بدلنے لگا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ کلام دکھاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن پڑھا ان کا دل نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر وہاں گئے جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے تھے اور وہاں جا کر اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوستوں، یہ لمحہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ہمت ملی اور وہ پہلی بار کھل کر کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو ان کا انصاف پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ جب ایک رات وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹا اور کھانا خود اٹھایا اور واپس آ کر خود پکایا، یہاں تک کہ خود جھک کر چولہے میں آگ بھی جلائی اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ سوچیں ایک خلیفہ اور اتنی عاجزی۔ دوستوں، یہی ہے اصل لیڈر، خود اپنی قوم کا درد سمجھنے والا، جو راتوں کو جا کر غریبوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر کی عاجزی اور بہادری کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ اس وقت کا ہے جب ایجپٹ فتح ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگ ایک عجیب رسم پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دریائے نیل اس وقت تک نہیں بہتا جب تک ایک لڑکی کو قربان نہ کیا جائے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس ظلم اور جہالت کو فوراً ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا، لیکن یہ خط کسی انسان کے لیے نہیں تھا، یہ خط دریائے نیل کے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا اگر تم خود بہتے ہو تو مت بہو، اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم بہنے لگو۔ دوستوں، یہ خط دریا میں ڈال دیا گیا اور پھر کیا ہوا؟ اگلے ہی دن دریائے نیل زور و شور سے بہنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کہ کسی رسم یا قربانی میں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اسلام نے ظلم اور غلط رسموں کو ختم کیا، اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک سچا لیڈر ہمیشہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ ایمان، انصاف اور جرأت کے زندہ مثال تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر کے درمیان محبت اور اعتماد، عزت کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ یہ محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ مختلف واقعات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور پاک نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جسے تو چاہے اس کے ذریعے مضبوط کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے لیے مضبوط سہارا سمجھتے تھے۔ حضرت عمر ہمیشہ نبی کے قریب رہتے تھے، اہم فیصلوں میں ان کی رائے لی جاتی تھی، کتنے مواقع پر ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔